السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی کا وقت چل رہا ہے، آزادی کی بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے اور 15 اگست کو ہمارا دیش جو ہے آزاد ہوا تھا۔ ایک ایسی طاقتوں کے ہاتھوں سے یہ دیش آزاد ہوا تھا، یہ دیش چھٹایا گیا تھا، جس طاقت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا کرنا دیش واسیوں کی قسمت پلٹی اور ان کی تقدیر کھلی۔ اللہ کا فیصلہ آیا کہ لمبی قربانیوں کے بعد جو ہے دیش آزاد ہو گیا۔ ہم سب جانتے ہیں ہر سال جیسے ہی دیش کی آزادی کی تاریخ پلٹ کر آتی ہے تو ہم آزادی کے نغمے سنتے ہیں، ترانے سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں۔ سننی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہر سال تاریخ پلٹ کر آتی ہے تو ہمیں اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، تو بہرحال اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے۔ لیکن ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو دبانے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے پرکھوں نے، ہمارے پوروجوں نے جو قربانیاں دی تھیں اس ملک کی آزادی کے لیے، ان کو کتابوں کے انبار میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے کوئی قربانی اس ملک کے لیے نہیں دی۔ بس گنے چنے چنندہ نام جو ہے 2 4 5 نام سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا۔ ہر سال یہی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم دوسروں کو الزام نہیں دے سکتے، ہم خود قصوروار ہیں۔ دوسرے اگر ہماری تاریخ بیان نہیں کرتے تو نہ کریں، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی تاریخ بیان کرنی چاہیے، ہمیں تو اپنی تاریخ اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ ہمارے پوروجوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے اس ملک کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ایسے بہت سارے پارٹ آپ کو مل جائیں گے جن کو باقاعدہ کتابوں کے انبار میں، کتابوں کے ڈھیر میں دبایا جاتا ہے اور دنیا اس سے واقف نہیں ہے، بالخصوص آج کی جنریشن تو اس سے واقف ہے ہی نہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے بخت میاں انصاری کا۔ یہ بخت میاں انصاری کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یہ سب میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیں 1917 چل رہا تھا اور 1917 میں انگریزوں نے بہار کی سرزمین پر بہت زیادہ ظلم کیا، وہاں کے کسانوں کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں زبردستی ان کی زمینوں پر نیل کی کھیتی انگریز کرنے لگا۔ بہار کا کسان، بہار کا مظلوم، بہار کے بھولے بچھڑے جو لوگ تھے وہ بہت پریشان آ گئے انگریز سے۔ بالآخر انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو تیار کیا اور انہوں نے مہاتما گاندھی کے پاس یہ خط بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہماری جو مشقتیں، ہماری جو باتیں ہیں ان کو سنیے اور ان کا کوئی حل نکالیے۔ آخرکار ایک دن وہ آیا کہ 15 اپریل کا دن تھا 1917۔ 15 اپریل کو گاندھی جی ان کی درخواست پر، ان کے بلاوے پر بہار چمپارن کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اب انگریز کو اس کی خبر ہوئی، انگریز کو بڑی بے چینی ہوئی کہ ہوتا کیا، کہ اب تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، اب کہیں ہماری سرکار جو ہے یہ چونکہ تحریکیں چلائیں گے تو ظاہر ہے باطل تو ڈرتا ہے۔ بالآخر گاندھی جی جس طرح سے ان کی بات سننے کے لیے گئے تھے وہ بڑا پرامن طریقہ تھا، پرسکون ماحول میں، تو انگریز کچھ کر نہ سکا، اس تحریک کو، اس پروگرام کو ختم تو نہ کر سکا۔ لیکن انگریز نے، جو انگریز کا بڑا عہدیدار تھا، بڑا اعلیٰ افسر تھا جس کا نام تھا ایروین، اس نے جو ہے ایک چال چلی، ایک منصوبہ بنایا اور اس نے یہ کہا، اپنے منصوبے میں یہ بات طے کی کہ گاندھی جی آئے ہیں اور ان کی ہم کل کے اپنے مکان پر دعوت کرتے ہیں اور ایسے کریں گے کہ اس دعوت میں زہر ملا دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے گا، دنیا سے ختم نہ ہوگا، باس نہ بجے گی بانسری۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی کھانے میں زہر ملانے کے لیے، اپنے باورچی، یعنی انگریز نے اپنے باورچی جن کا نام تھا بخت میاں انصاری، مسلمان تھے، ان کو طے کر دیا، ان کو حکم دے دیا۔ اب بخت میاں انصاری کو جب یہ حکم دیا گیا کہ مہاتما گاندھی آئیں گے، تم کھانے میں جو ہے ان کو نمک دے، وہ زہر دے دینا، تو بخت میاں انصاری چونکہ مسلمان تھے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا وہ فوراً جو ہے ہکے بکے رہ گئے، یہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو انگریز نے
اروین انگریز نے ان کو لالچ دیا، بڑے بڑے لالچ دیے کہ آپ کو اتنی زمین دے دی جائے گی، اتنی فلاں پیسے دے دیے، بہت سارے اس طرح کے لالچ دیے، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ہماری سزاؤں سے اور ہمارے جو ہماری جانب سے تکلیفیں دی جاتی ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم آپ کو بھی اسی طرح سزا دیں گے۔ لیکن جسے اپنی آخرت کی فکر ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ کسی کا برا نہیں چاہتا۔ آخر کار اروین جو انگریز تھا اس نے تو کہہ دیا۔ اب مہاتما گاندھی انگریز کی کوٹھی پر پہنچتے ہیں، دعوت کے وقت میں کھانا لگایا جاتا ہے، اس کھانے میں زہر۔ بخت میاں انصاری جو کہ انگریز کے باورچی تھے، ان کے ایمان نے گوارا نہ کیا اس بات کو کہ خاموش رہا جائے۔ بخت میاں انصاری نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے، روتے ہوئے مہاتما گاندھی سے کہہ دیا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اسے مت کھانا۔ بس اتنا کہنا تھا، گاندھی جی کی تو جان بچ گئی، لیکن بخت میاں انصاری کی موت آ گئی۔ بخت میاں انصاری اور ان کے پورے خاندان کو ان کے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ان کی زمینوں کو چھین لیا گیا، انہیں سزائیں دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یعنی بخت میاں انصاری جس نے گاندھی جی کی جان بچائی، جس نے گاندھی جی کو موت کے منہ سے نکالا، اسے آج دنیا نہیں جانتی۔ تاریخ کی کتابوں میں کہیں اس انسان کا واقعہ نہیں ملتا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر کہ مہاتما گاندھی کی جان بچانے والے بخت میاں انصاری کی نسلیں، ان کی اولادیں آج دیش دروہ ہیں، اور گاندھی جی کو دن دہاڑے مارنے والا گوڈسے کی اولادیں آج دیش بھکت کہلائی جاتی ہیں۔ افسوس ہے اس مانسکتا پر۔